بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جنرل ایوب کے بہنوئی کا ایک بچہ جسے کوئی نفسیاتی مسئلہ بھی نہ تھا، اچانک ایک دن گھر میں ضد کرنے لگا کہ مجھے چھپکلی کھانی ہے۔ گھر میں اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جب بھی کھانا لایا جاتا اس کی ضد ہوتی کہ چھپکلی ہی کھاؤں گا۔ گھر والے 3 دن دیکھتے رہے، وہ لڑکا باز نہیں آیا۔ پھر اسے ڈانٹا گیا لیکن وہ باضد تھا۔ آخر ہفتہ گزرنے کے بعد گھر والے بھی تنگ آ گئے اور ایک عامل بابا کو گھر بلا لیا۔ عامل بابا نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اسے 4 پیسے دیے گئے اور اسے گھر پر بلوایا گیا۔ عامل بابا بھی بس اب میں کیا کہوں۔ خیر، عامل بابا نے لڑکے کو دم کیا اور کھانا گھر والوں سے کہہ کر اس کے سامنے رکھا اور بولے کھا لو کھانا۔ بچہ رونے لگا کہ مجھے چھپکلی ہی کھانی ہے۔ بچہ اکلوتا تھا اور بہت زیادہ لاڈلا بھی تھا۔ عامل بہت حیران ہوا اور پھر سے دم کیا لیکن لڑکے کا وہی رد عمل۔ عامل بہت پریشان ہوا تو آخر چھپکلی منگوا لی۔ چھپکلی لائی گئی تو بچہ رونے لگا کہ مجھے مری ہوئی چھپکلی کھانی ہے۔ چھپکلی کو مار دیا گیا اور سامنے رکھ دی۔ بچہ پھر سے رونے لگا کہ میں نے تل کے کھانی ہے۔ خیر، بہت مشکل تھی لیکن بات پوری کر دی گئی۔ جب تل کر سامنے رکھی تو بچہ پریشان کہ اب کیا کروں، میں تو ویسے ہی گھر والوں کو ستا رہا تھا۔ خیر، بچہ شرارتی تھا، اس نے سوچا اور بولا کہ میں تب کھاؤں گا جب عامل بابا بھی میرے ساتھ کھائیں گے۔ یہ سنتے ہی سب پریشان ہوئے۔ عامل بابا کو اپنی پڑ گئی۔ گھر والوں نے عامل کی منتیں کی کہ بچے کا علاج کریں جیسے بھی ممکن ہو، کیونکہ اس نے کافی دنوں سے کچھ نہیں کھایا اور آپ کو مزید رقم بھی دی جائے گی۔ لہٰذا بہت بحث کے بعد عامل بابا کو خوش کرنے کے بعد کسی طرح بابا مان گئے۔ چھپکلی کے 2 حصے کیے گئے اور ناک کو دبا کر ایک حصہ عامل بابا کھا گئے۔ یہ دیکھنا تھا کہ بچہ پھر رو پڑا۔ سب نے حیرت سے پوچھا کہ اب کیا ہے، تو بچہ بولا کہ بابا وہ سائیڈ کھا گئے ہیں جو میں نے کھانی تھی، یعنی کہ چھپکلی کی دم میں نے کھانی تھی جبکہ وہ بابا کھا گئے ہیں، لہٰذا میں چھپکلی کا سر نہیں کھاؤں گا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے عامل بابا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کھائی ہوئی چھپکلی بھی باہر اگل دی اور غصے سے پاؤں مارتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے جنرل ایوب کے بہنوئی نے اپنے بیٹے کو 2-3 تھپڑ مارے اور اس کے بعد اسے زبردستی کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد بچے نے کبھی چھپکلی کا نام نہیں لیا اور عامل بابا نے بھی توبہ کر لی کہ میں آئندہ ایسے کسی بھی مریض کا علاج کسی بھی حال میں نہیں کر سکتا، چاہے مجھے کوئی جتنی مرضی رقم کیوں نہ دے۔ اسی طرح ایک مولوی صاحب نے یونیورسٹی کے 4 سٹوڈنٹس کو کرائے پر مکان دیا ہوا تھا۔ چاروں نوجوان مولانا صاحب کے پیچھے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتے، مگر خفیہ طور پر بڑی ہی رازداری کے ساتھ وہ اپنے مکان پر جسم فروش لڑکیوں کو بلاتے، 2-2 ہزار ملا کر 8,000 روپے اس لڑکی کو دیتے اور اس کے بعد ساری رات اس کے جسم کے ساتھ عیاشی کرتے۔ ایک لڑکی نے ان چاروں کے ساتھ ساری رات گزاری اور 8,000 روپے لے کر اپنے گھر روانہ ہوئی۔ لڑکی صبح صبح ناشتے کے لیے دہی لینے آئی تو اس کے پاس چھوٹے پیسے نہیں تھے۔ لڑکی نے دکاندار کو 1000 کا نوٹ دیا۔ دکاندار کی نظر جیسے ہی نوٹ پر پڑی تو وہ ششدر ہو گیا، کیونکہ مولانا صاحب کا مکان کافی عرصے سے خالی پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے۔ پہلے تو اس مکان میں ایک فیملی رہتی تھی جو کہ ماہانہ 10,000 روپے مکان کا کرایہ دیتی۔ اس فیملی کے سربراہ کا تبادلہ کسی دوسرے شہر میں ہوا تو وہ اپنی فیملی کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مکان کافی عرصے تک یوں ہی خالی پڑا رہا۔ کچھ عرصے بعد ایک ادھیڑ عمر کا شخص مولانا کے پاس آیا اور کرائے کے مکان کے بارے میں بات کی۔ اس شخص کی عمر 50 سال کے قریب تھی اور اس نے بتایا کہ وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہے۔ مولانا صاحب کو یہ جان کر خوشی ہوئی اور مولانا صاحب نے اپنا وہ مکان پروفیسر صاحب کو کرائے پر دے دیا۔ 1-2 ماہ تک تو سب ٹھیک چلتا رہا، لیکن اس کے بعد محلے والوں نے پروفیسر کی شکایت کرتے ہوئے مولوی صاحب سے کہا کہ آپ نے جو مکان اس صاحب کو دیا ہے، یہاں تو عجیب و غریب لوگ ان کے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر طالب علم ان کے پاس تعلیمی مدد لینے کے لیے آتے ہیں تو بھی بات ٹھیک تھی، لیکن وہ کوئی نوجوان نہیں ہوتے، اکثر تو ان کے پاس عورتیں آتی ہیں۔ ان کے علاوہ میاں بیوی بھی ان کے پاس آتے رہتے ہیں۔ مولانا صاحب نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ طالب علموں کے والدین پروفیسر صاحب کے پاس اپنے بچوں کی تعلیمی پروگریس جاننے کے لیے آتے ہوں۔ یوں خواہ کسی پر شک کرنا ٹھیک بات نہیں۔ وہ ایک اچھے انسان ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے، میں خود ان سے مل چکا ہوں۔ بظاہر تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا جس طرح آپ لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔
اگلے دن مولانا صاحب کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ واقعی پروفیسر صاحب ہیں یا پھر ایسے ہی اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ صبح ہوئی تو مولانا صاحب مسجد سے دیکھ رہے تھے کہ اس کی گاڑی کب مکان سے باہر آئے گی۔ ٹھیک 9 بجے پروفیسر صاحب نے گیٹ کھولا، اس کے بعد اس کی گاڑی باہر آئی اور مولانا صاحب نے اس کی گاڑی کا پیچھا کیا۔ کافی کلومیٹر طے کرنے کے بعد پروفیسر صاحب کی گاڑی ایک تعلیمی ادارے کے اندر داخل ہوئی۔ اب مولانا صاحب کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ پروفیسر ہی ہیں اور لوگ جو ان پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں محض ان کی خام خیالی ہی ہے۔ فجر کی باجماعت نماز کے بعد مولانا صاحب کے کسی محلے دار نے مولانا صاحب کو ہاتھوں سے پکڑا اور کہا کہ آئیے مولانا صاحب، آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی خیریت تو ہے، آپ مجھے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ وہ آدمی خاموش رہا اور مولانا صاحب کا ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی مولانا صاحب کے اس کرائے کے مکان کے سامنے آیا۔ مکان کے روشن دانوں سے دھواں نکل رہا تھا، اندر کچھ آوازیں بھی آ رہی تھی جو بہت عجیب و غریب قسم کی تھی۔ مولوی صاحب نے آوازوں پر غور کیا تو وہ پروفیسر صاحب کی ہی آواز تھی، لیکن وہ کچھ پڑھائی کر رہے تھے مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ آدمی نے مولانا صاحب سے کہا کہ ہم تو ایسے شخص پر الزام لگا رہے تھے لیکن کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ مجھے تو یہ پروفیسر نہیں بلکہ کوئی پیر فقیر معلوم ہوتا ہے جس کے پاس مرید ملنے کے لیے آتے ہیں اور یہ ان کو تعویذ وغیرہ دیتا ہے۔ مولانا صاحب نے اپنے محلے دار سے کہا کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کل جب یہ اپنے ادارے میں جائے گا تو میں اس کے مکان کی تلاشی لوں گا۔ یہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ ایک تعلیمی ادارے سے وابستہ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ایک پروفیسر کوئی دوسرا غلط کام نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے اس آدمی کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک ہوا تو میں اسے مکان میں رہنے نہیں دوں گا اور اسے فارغ کر دوں گا۔ اس کے بعد مولانا صاحب اپنے گھر آئے اور کافی پریشان تھے۔ بیوی نے مولانا صاحب کو پریشان دیکھا تو وجہ پوچھی۔ مولانا نے اسے سارا واقعہ بیان کیا۔ مولانا کی بیوی نے کہا کہ میں نے تو پہلے دن سے ہی یہ بات نوٹ کی تھی کہ ہمارے اس مکان سے دھواں نکلتا ہے۔ اب میں نہیں جانتی کہ یہ دھواں کس لیے نکلتا ہے۔ شاید سردی کی وجہ سے پروفیسر صاحب کمرے کے اندر لکڑیاں جلاتے ہیں اور آگ سیکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو مولانا صاحب پروفیسر صاحب کے تعلیمی ادارے میں جانے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ یہ آدمی مکان سے کب باہر آئے گا تاکہ میں اچھی طرح کمروں کی تلاشی لے سکوں۔ جیسے ہی پروفیسر صاحب کی گاڑی مکان سے باہر جانے لگی تو مولانا صاحب جلدی سے گیٹ کے اندر داخل ہوئے اور اس کے کمرے کو کھولنا چاہا لیکن اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ مولانا صاحب کے پاس اس کمرے کے تالے کی ایکسٹرا چابی موجود تھی۔ مولانا صاحب گھر واپس گئے اور بیوی سے کہا کہ مجھے اس کرائے کے مکان کے تالے کی چابی چاہیے۔ بیوی نے اسے وہ چابی دی۔ مولانا صاحب واپس آئے اور جب اس نے مکان کا تالا کھولا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ کمرے کے اندر دھواں ابھی موجود تھا۔ مختلف قسم کے کپڑے فرش پر جلے ہوئے تھے جس میں مردانہ اور زنانہ دونوں قسم کے کپڑے موجود تھے۔ مولانا صاحب کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ پھر اس کمرے کے اندر موجود الماریوں کو کھولنا شروع کیا۔ الماری کا ایک ایک خانہ عجیب مناظر پیش کر رہا تھا۔ کسی خانے میں گڑیا پڑی تھی تو کسی خانے میں کچا گوشت۔ گڑیا کو اٹھا کر دیکھا تو یہ کپڑے کی بنی ایک گڑیا تھی جس میں سوئیاں ڈالی گئی تھی۔ اب مولانا صاحب سب کچھ سمجھ چکا تھا اور لوگوں کے خدشات اپنی جگہ درست تھے۔ یہ پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ کالا جادو کرنے والا ایک شخص تھا۔ واش روم کی حالت بھی نہایت بدترین تھی۔ انسانی گندگی دیواروں پر لگی تھی اور اس واش روم کے اندر داخل ہونا بہت مشکل تھا۔ مولانا صاحب ابھی مکان کے اندر ہی موجود تھے کہ پروفیسر صاحب واپس آ گئے۔ وہ مولانا صاحب کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ مولانا صاحب پروفیسر صاحب پر غصہ ہوئے اور کہا کہ آپ نے میرا اعتماد توڑا، محلے والوں میں مجھے بدنام کیا۔ ارے میں تو آپ کو کیا سمجھ رہا تھا اور آپ کیا ثابت ہوئے؟ پروفیسر صاحب اپنی صفائی میں کہنے لگے کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہا، لوگوں کی مدد کر رہا ہوں۔ لوگ مجھ سے مدد مانگنے آتے ہیں تو میں ان کی مدد کر دیتا ہوں۔ لوگ اپنی پریشانیاں لے کر میرے پاس حاضر ہوتے ہیں تو میں ان کی پریشانیاں دور کرتا ہوں۔ اس میں کیا غلط ہے؟ مولانا صاحب نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، ایسی باتیں کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ کس قسم کی پریشانیاں ہیں جو آپ ان کی دور کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کے خلاف آتی ہے تو کوئی ساس اپنی بہو کی بربادی کے لیے، کوئی حاسد شخص اپنے پڑوسی کو برباد کرنے کے لیے، یعنی ادھر ہر کوئی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے ہی آپ کے پاس آتا ہے اور مدد لیتا ہے، اور تم ان سب کی مدد کرتے ہو۔ اپنا سامان یہاں سے اٹھاؤ اور یہاں سے جتنا جلدی ہو سکے چلے جاؤ، ورنہ تجھے پولیس کے حوالے کر دوں گا۔
پروفیسر صاحب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کے بعد مولانا صاحب نے مکان کو تالا لگایا اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد اس مکان کو میں کرائے پر نہیں چڑھاؤں گا، بھلے یہ ویران پڑا رہے، لیکن 10,000 ماہانہ کی خاطر میں اپنے آپ کو یا کسی اور کو پریشان نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصہ بعد یونیورسٹی کے کچھ طالب علموں نے مولانا صاحب سے رابطہ کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ مولانا کے مکان میں رہنا چاہتے ہیں۔ ان کے بقول ہمیں اس لوکیشن پر ہی کرائے کا مکان چاہیے تھا، یونیورسٹی سے قریب بھی ہے، ہم پیدل جا کر اپنے ادارے میں جا سکتے ہیں۔ مگر مولانا صاحب نے ان سے معذرت کی اور کہا کہ میں اس مکان کو کرائے پر نہیں دے سکتا، ماضی میں مجھے کئی پریشانیوں کا سامنا ہوا تھا اور ابھی تک میں خوف زدہ ہوں۔ طالب علموں نے بار بار اس بات پر اصرار کیا کہ مولانا صاحب ہمیں یہ مکان کرائے پر چاہیے، لیکن مولانا نے سختی سے منع کر دیا۔ اب ان طالب علموں نے باقاعدہ مسجد میں نماز پڑھنا شروع کی اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے مولانا صاحب ان طالب علموں سے بہت متاثر ہوئے۔ گو کہ مولانا نے انہیں مکان کے بارے میں منع کیا، لیکن مولانا دل ہی دل میں یہ سوچنے لگے کہ یہ طالب علم اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب نے آج کل کے نوجوانوں کے بارے میں جو نظریہ بنا رکھا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تعلیمی اداروں میں بہت سی ایسی باتیں مشہور ہو چکی تھی جو کہ مولانا اس تعلیمی نظام سے ہی نفرت کر چکے تھے، مگر ان نوجوانوں کی شرافت نے مولانا صاحب کو بہت متاثر کیا۔ ایک دن بعد جماعت نماز کے بعد وہ نوجوان مسجد سے واپس جا رہے تھے کہ مولانا نے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا کہ دیکھو، میں ایک شرط پہ تمہیں اپنا مکان کرائے پر دینے کے لیے تیار ہوں کہ تم یہ کبھی نہیں چھوڑو گے، زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرو گے جس کی وجہ سے تمہیں والدین یا پھر میرے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ظاہر ہے اگر تم کوئی ایسا کام کرو گے تو والدین کی بدنامی تو ہوگی، لیکن جن کے مکان میں تم رہ رہے ہو اسے بھی بدنام کرو گے۔ انہوں نے مولانا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف ادارے کے قریب ترین رہائش کو اپنانا تھا، اور اس سے قریب تو ہمیں کوئی رہائش مل ہی نہیں رہی تھی۔ یہاں سے 20-25 منٹ کی پیدل مسافت پر ہمارا ادارہ ہے، ہمیں بس کا کرایہ بھی نہیں دینا پڑے گا، اور جہاں اچھے ہوٹل بھی ہیں جہاں سے ہم کھانا کھا سکتے ہیں۔ مولانا صاحب نے نوجوانوں سے کہا آج 20 تاریخ ہے، آپ کل سے ہی اس مکان میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ میں اس مہینے کے 10 دن کا کرایہ آپ لوگوں سے وصول نہیں کروں گا، آپ کا کرایہ اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے ہی شروع ہوگا۔ نوجوانوں نے مولانا کا شکریہ ادا کیا اور ایک دفعہ پھر مولانا سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا بھرم کبھی نہیں توڑیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ اگلے ہی دن وہ چاروں مولانا کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ وہ بہت خوش تھے، ان کے دل کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ رہائش کے دوسرے دن ہی انہوں نے مولانا صاحب کو اپنے ہاں دعوت دی، اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر مولانا کو کھلایا۔ چاروں دوست وعدے کے مطابق مولانا صاحب کے پیچھے 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہے۔ ایک دفعہ ان چاروں دوستوں میں سے ایک دوست جس کا نام عاشر تھا، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہونے والی تھی۔ تینوں دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اپنے دوست عاشر کی برتھ ڈے پارٹی ادھر ہی مکان میں منائیں گے، اور پارٹی میں ہم اپنے کچھ مزید کلوز دوستوں کو دعوت دیں گے۔ مگر جب انہوں نے ان خیالات کا اظہار عاشر سے کیا تو عاشر نے کہا کہ یار بات کچھ ایسی ہے کہ آپ ضرور میری برتھ ڈے پارٹی منائیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن مزید دوستوں کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں اپنی برتھ ڈے پارٹی پر ایک لڑکی کو بلانے والا ہوں، وہ خوب ڈانس کرتی ہے اور وہ اس پارٹی میں بہت اچھا ڈانس کرے گی، ہم چاروں کے علاوہ اس کا ڈانس دیکھنے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں یہ کام بڑی ہی رازداری سے کر رہا ہوں، اگر تم لوگوں نے مزید دوستوں کو بلایا تو یہ بات مولوی صاحب تک پہنچ جائے گی، پھر ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ تینوں دوستوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جو تم کہتے ہو ویسا ہی کریں گے۔ برتھ ڈے پارٹی میں انہوں نے ایک رقاصہ کو بلایا جس نے پارٹی میں خوب ڈانس کیا۔ چاروں دوستوں نے اس پارٹی کا لطف اٹھایا۔ اکیلی لڑکی کو آدھی رات کو اپنی رہائش گاہ پر دیکھتے ہوئے ان کے دماغ میں شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کیے اور ان کو برائی پر اکسایا۔ وہ لڑکی سے کہنے لگے کہ اگر تم ہماری خواہش پوری کر دو تو ہم تجھے ڈبل پیسے دیں گے۔ لڑکی نے انکار کیا اور کہا کہ میں صرف رقص کرتی ہوں، میں اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں کرتی۔ آپ چاروں آپے سے باہر ہونے لگے ہیں اور انہوں نے لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو لڑکی نے کہا کہ میں چیخ چیخ کر پورا محلہ اکٹھا کر لوں گی، نہ صرف محلے دار اکٹھے ہو جائیں گے بلکہ پولیس بھی تم لوگوں کو پکڑ کے لے جائے گی۔ تم لوگ میرے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہ کرو۔ ہاں البتہ اگر تم واقعی ایک لڑکی کے خواہش مند ہو تو میں ایسی کئی لڑکیوں کو جانتی ہوں جو پیسے لے کر جسم بیچتی ہیں۔ کل تمہاری رہائش پر ایک لڑکی آ جائے گی، میں اس بات کا وعدہ کرتی ہوں۔ اگلے دن کسی لڑکی کا فون آیا تو عاشر نے اسے اپنے مکان کا ایڈریس بتایا، مگر سختی سے کہا کہ تجھے رات 1 بجے کے بعد ہی آنا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔
1 بجے کے بعد لڑکی ان کی رہائش پر آئی اور پھر وہ ایسے کام کے عادی ہو گئے اور ایسے راستے پر چل پڑے جس کا نتیجہ صرف تباہی تھا۔ انہیں برائی کی عادت پڑ چکی تھی اور وہ اب برائی چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ البتہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس برائی کے ساتھ ساتھ اب بھی وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ وہ 5 وقت کی نماز مولانا کے پیچھے باجماعت پڑھتے۔ ان نوجوانوں کے چہرے بدل چکے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ایسا راز وہ چھپا رہے ہیں یا پھر ایسا گناہ کر رہے ہیں جن کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا نے یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کی، گناہ ویسے بھی ان کے چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ اب ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہفتے میں 1 بار ضرور کسی نہ کسی جسم فروش لڑکی کو اپنی رہائش گاہ پر بلاتے، 1,000 روپے جمع کر کے وہ لڑکی کو ساری رات استعمال کرتے، ساری رات اس کے جسم کے ساتھ کھیلتے، فجر سے پہلے لڑکی کو واپس بھیج دیتے۔ ان کے مکان پر آنے والی لڑکیوں میں کچھ لڑکیاں ایسی بھی تھیں جو صرف مجبوری کی وجہ سے یہ کام کر رہی تھیں۔ ایک دفعہ ان کے مکان پر ایسی لڑکی آئی، وہ رہائش پر پہنچی تو لڑکی نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں مجبور ہوں، میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، اگر تم میری مدد کرو اور اس کام سے باز رہو تو میں تمہیں دعائیں دوں گی، میرے بچے بھی آپ کو دعائیں دیں گے۔ مگر انہوں نے عورت کو یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، ہم تجھے بھی اسی بات کا مشورہ دیں گے کہ کسی سے بھیک مت مانگو اور محنت کر کے کماؤ۔ پھر اس بات پر چاروں نے کہکا لگایا، وہ بیچاری کا مذاق اڑانے لگے، مگر وہ زیادہ عرصے تک اس گناہ کو نہ چھپا سکے۔ ایک دکاندار کو ان پر پہلے ہی شک تھا، مگر اسے اس وقت یقین ہوا جب صبح ایک لڑکی اس دکان سے ناشتے کے لیے دہی لینے آئی۔ لڑکی نے 1000 کا نوٹ دیا تو اس نوٹ پر ایک نشان لگا تھا۔ یہ معمولی نوعیت کا نشان تھا، مگر دکاندار اس نوٹ کو پہچانتا تھا۔ یہ وہی نوٹ تھا جو اس دکاندار نے کچھ گھنٹے پہلے رات کو عاشر کو دیا تھا۔ دکاندار سوچنے لگا کہ چند گھنٹے بعد یہ نوٹ اس لڑکی کے پاس کیسے آیا۔ شک کی بنیاد پر وہ رات کو سویا نہ، پولیس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ آدھی رات کو ان چاروں کو ایک جسم فروش لڑکی کے ساتھ پکڑ لیا۔ گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے اور اسی گناہ نے ان چاروں کو بھی برباد کر دیا۔ ان کا مستقبل ختم ہوا، یونیورسٹی میں ان کا داخلہ ختم کر دیا گیا، خاندان میں الگ بدنامی ہوئی۔ مگر سب سے زیادہ حیران مولانا صاحب تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ ساری رات بدکاری کر کے صبح باجماعت نماز بھی ادا کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے ہی رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی دھوکہ دے رہے تھے۔